بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، غوث پاک پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب کی 11 اور 12 تاریخ یعنی جمعرات اور جمعہ یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے نا، پورے سال اس کے گھر میں غیبی دولت کے فرشتے دولت پھینک کر جاتے ہیں۔ یہ رجب میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے، اور اللہ کے لاڈلے مہینے میں اللہ کے لاڈلے دن جمعرات اور جمعے کو اللہ کے لاڈلی ولی کا بتایا ہوا ایسی صورت کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس عمل کو لاکھوں لوگوں کو دے کے ان کے حالات کو بدلا ہے، ان کی غربت اور غریبی کا خاتمہ کیا ہے۔ یہ وہ معجزاتی عمل ہے میرے بھائیوں، یہ دولت کا ایسا طوفان لائے گا کہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آج اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، آج میرے بھائیوں میری بہنوں لوگوں کے آگے اگر ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو، پوری زندگی اگر وظائف پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہو نا، لیکن آج تک کسی عمل سے کسی وظیفے سے اگر آپ کو ذرا بھر فائدہ نہیں ہوا، یوٹیوب پہ وظائف پڑھ پڑھ کے یا فقیروں کے پاس جا جا کر اگر آپ تھک چکے ہو، کوئی کہتا ہے تعویذ پہن لو، کوئی کہتا ہے اس پانی پہ دم کر کے اس پانی کو پی لو، اس پہ دم کر کے دکان پہ چھڑک دو، کاروبار پہ چھڑک دو، لیکن اگر پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تو آج میرے بھائیوں میری بہنوں یہ موقع اگر آج آپ کو غوث پاک کے بتائے ہوئے عمل کو پڑھنے کا رجب کی 11 اور 12 تاریخ جمعرات اور جمعے کا دن کا مل گیا ہے نا، اگر آج آپ نے اس دن کو گنوا دیا، میں کہتا ہوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود مارو گے۔ آگے آپ کی مرضی ہے، میرا فرض ہے آپ کو سچا عمل بتانا، وہ عمل بتانا جو اللہ کے سب سے لاڈلے ولی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بتایا تھا۔ یہ صورت دنیا جہاں میں بے شمار لوگوں نے، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے پڑھ کے ایک دن میں اپنے حالات کو بدلا ہے۔ اس عمل کے پڑھتے ہی نہ جانے اس عمل میں ایسی کیا بات ہے کہ لوگ اس عمل کے عاشق بن گئے ہیں، لوگ اس عمل کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ یہ پورا معجزاتی عمل ہے، یہ اللہ کے ولی کا بتایا ہوا عمل ہے۔ دوستو رجب کا مبارک مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا یہ معجزاتی عمل، یہ جو رجب کی 11 اور 12 تاریخ جمعرات اور جمعے کا دن کا میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، اس کو پڑھ کر اپنی زندگی کو بدل لو۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ ایک بار پڑھ لیتا ہے نا، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے بند نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو تا حد نگاہ وسیع ہوگا۔ دوستو میں آج آپ کو رجب کی 11 اور 12 تاریخ یعنی جمعرات اور جمعے کا دن کا وہ خاص الخاص وظیفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، جس سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی اور تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کا مہینہ رب کا مہینہ ہے۔ ماہ رجب کا مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 11 اور 12 تاریخ جمعرات جمعہ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے نا، پھر وہ گھر اللہ کے خزانے لوٹتا ہے۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے مشکل وقت میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں، مجبوری میں، بیماری میں مقروض ہو کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گر گڑاتا ہے کہ کسی طرح میری حاجات پوری ہو جائیں۔ لیکن دوستو آج وہ مہینہ آ چکا ہے، یہ رب کا مہینہ ہے۔ رب کے مہینے میں میں شرط لگا کے کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو بے بس ہو چکے ہیں، جو مجبور ہو چکے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے تانے سن سن کے تھک چکے ہیں، بہن بھائی رشتہ دار آپ کی غربت کا، غریبی کا تماشا بناتے ہیں، آج رجب کا بہت ہی خاص اور دولت کو کھینچ کے لانے والا وظیفہ پڑھ لو، اللہ کریم آپ کی نسلوں کو بات فرما دے گا۔ یہ وظیفہ پڑھ لو، پورا سال دولت میں کھیلو گے۔ یاد رکھیے گا کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا نا تو پھر اگلے سال رجب کا انتظار کرنا پڑے گا کہ کب رجب کا مہینہ آئے اور ہم اللہ کریم سے یہ وظیفہ پڑھ کے مانگیں۔ تو دوستو آج وقت ہے، آج اس عمل کو کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جیسے جینے کے لیے کھانا ضروری ہے نا، اللہ والو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے
جو چاہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے۔ اللہ آپ کو ہر حاجت سے نوازے، اللہ آپ کی ہر خواہش کو پورا کر دے، اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا یہ بتایا ہوا معجزاتی وظیفہ پڑھ لو، دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی انشاءاللہ۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا کامل ہے، اتنا مجرب ہے نا کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے، وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھ لیا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے۔ خدارا ابھی بھی وقت ہے، آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے نا، یہ عمل کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ اللہ والو جو بندہ بھی یہ تسبیح آج کے دن پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے کامیابی عطا کر دیتے ہیں، اس کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے ہمیں تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج کا یہ جو عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں نا، یہ تمام نظر بد، جادو، جنات جو بھی ہیں سب ختم کر دے گا انشاءاللہ، تمام گندے اعمال، برے اعمال کو زائل کر دے گا۔ یہ ایک ایسا خاص اور مستند عمل ہے، ایسا خاص وظیفہ ہے، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا بتایا ہوا رجب کی 11 اور 12 تاریخ یعنی جمعہ رات اور جمعے کے دن جو بندہ بھی اس کو پانی کے گلاس پہ پڑھ کے اس پانی کو بسم اللہ پڑھ کے پی لیتا ہے، اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو لا علاج بیماری ہے، یا پھر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، یا آپ کو ذہنی دباؤ ہے، ذہنی مرض ہے، اب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں، پانی کے گلاس پہ پڑھیں اور پھر اس پانی کو پی جائیں۔ اگر وہ پانی آپ کو کڑوا محسوس ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ آپ پہ نظر بد ہے، اور اگر پانی کا ذائقہ نارمل ہی رہے تو آپ پر اس طریقے کے کوئی معاملات نہیں، آپ کے ساتھ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کے جسم میں یہ پانی جاتا رہے گا آپ کی بیماریاں اور بیماریوں کا اثر ختم ہوتا رہے گا۔ تو پیارے بھائیو یہ وہ عمل ہے کہ جسم کے کونے کونے سے اگر کوئی بیمار ہے تو پانی پہ دم کر کے پی لے۔ اس عمل کو کر کے خطرناک ہائی بلڈ پریشر، شوگر، دل کے امراض، معدے کے امراض لوگوں کے ٹھیک ہوئے ہیں۔ غوث پاک کی کرامت سے کون واقف نہیں ہے؟ آج اگر غوث پاک کے چاہنے والوں، غوث پاک کے ماننے والوں، اگر غوث پاک کو واقعے میں آپ مانتے ہو تو اس عمل کو کر کے دیکھ لو۔ غوث پاک کی کتاب میں اس عمل کے بارے میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ اس عمل کو جو بھی پڑھے گا نا وہ مالا مال ہو جائے گا، وہ کروڑ پتی بن جائے گا، اس کی ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کے جسم میں یہ پانی جاتا رہے گا بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو پیارے بھائیوں رجب کی 11 اور 12 تاریخ یعنی جمعہ رات اور جمعے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بندہ بھی پڑھ لے گا نا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے نا تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چوم لیتی ہیں، اور پورے سال کا رزق اور دولت یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والو، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں نا، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پہ کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں، جس میں نہ رزق کی کمی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو پیارے بھائیوں آج یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں سے گزارش ہے کہ آج یہ تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو آج بازو سے پکڑ کے مسلح پہ بٹھاتا اور کہتا کہ آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑو، اس دولت کے معجزاتی وظیفے کو پڑھ لو۔ یہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ تو پیارے بھائیوں، اگر آج آپ نے رجب کی ان 2 دنوں کو لاپرواہی میں گزار دیا نا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کے گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کے آپ نے یہ تسبیح غوث پاک پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کی بتائی ہوئی تسبیح اگر آپ نے پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دیں گے، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے انشاءاللہ۔ دوستو بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر نا آج اس خاص الخاص وظیفے کو نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں نا، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دن کا یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ دوستو یقین کریں یا نہ کریں، یہ وظیفہ آپ کی حاجتوں کو فوراً پورا کر دیتا ہے،
یقین مانے میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا وظیفہ نہیں دیکھا، اور جس نے بھی پڑھا وہ ارب پتی بن گیا۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی میرے بھائیوں میری بہنوں خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجتیں پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ والو، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانہ بھی مانگے گا نا، من پسند نوکری، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے خزانے عطا فرما دے گا۔ آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھ لے، پتہ نہیں اگلے سال میرے بھائیوں میری بہنوں ہم کو یہ موقع ملے نہ ملے، اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ آج کے دن میرے بھائیوں بتائے گئے طریقے ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج وہ مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں جو کہ غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے خود پڑھا اور اپنے مریدوں کو بھی عطا کیا۔ اگر آپ اپنے اللہ کے ولی کے اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ رب العزت کو راضی کر لیں گے نا، تو پورا سال ہی اچھا گزرے گا انشاءاللہ۔ اور یہ بھائیوں بہنوں، رات اور یہ دن اتنے قبولیت کے دن ہیں، اور آج ایک تسبیح پڑھنے والا رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ نکال کے نا یہ وظیفہ پڑھ کے پورے سال کی مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں نا، تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں رجب کی 11 اور 12 تاریخ یعنی جمعرات اور جمعے کا دن آ جائے، تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے آج یہ عمل لازمی پڑھنا ہے، انشاءاللہ کامیابی مقدر بن جائے گی۔ اس لیے اس وظیفے کو آپ نے لازمی کر لینا ہے، آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان میں ہیں، دکان میں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پہ ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ دوستو، رجب کی 11 اور 12 تاریخ یہ ایک تسبیح کسی صورت نہ چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت و برکت کو میں خود بھی جانتا ہوں اور بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو میں نے بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے جس کسی نے پڑھا، جس کسی مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو نا، مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈول کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے نا، تو میرا رب اربوں عطا کرے گا انشاءاللہ۔ آج کا دوستو بڑا ہی خاص دن ہے۔ آج کے مہینے میں رب کریم آپ کے تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا انشاءاللہ۔ رحمتیں برکتیں آپ پہ بارش کے قطروں کی طرح برسیں گی، اور جو بندہ بھی جھولی پھیلا کے آج منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کے یہ وظیفہ پڑھ لے گا نا، اللہ کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر لے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس کسی حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں اور جو کئی سالوں سے پوری نہ ہو سکی، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، یہ تسبیح پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والو، اب آپ نے کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ اگر مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے نحوست بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آج جو مانگ سکتے ہو نا، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسے مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جانا۔ آپ رب کریم سے مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے نا، رب کے خزانوں میں رتی بھر کمی نہیں آئے گی۔ میرا رب یقین کریں اس طرح سے نوازے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اگر میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آج کا دن لاپرواہی میں مت گزارنا، صرف چند گھڑیاں نکال کے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کے یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا، تو دوستو پھر وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔
प्यारे भाइयों, रजब की हर घड़ी कबूलियत की है। रजब के पूरे महीने में रहमतें बरकतें बारिश के कतरों की तरह बरस रही हैं। जब कोई बंदा ये वजीफा पढ़ना शुरू करता है ना, अर्श इलाही पे बैठा रब सलामती रहमतें बरकतें अता फरमाता है। जिसको यकीन नहीं आता, आज वक्त है, आज मांग लो जो मांगना चाहते हो, मेरा रब झोलियां भर भर के देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों, ये दिन ये महीना बहुत खास है। इस अमल की तासीर और ताकत इतनी ज्यादा है कि जब भी आप लोग इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ेंगे, आप लोगों को खुद अंदाजा हो जाएगा ये अमल, ये वजीफा कितना ज्यादा अहमियत का हामिल है, कितना ज्यादा फजीलत वाला अमल है। अल्लाह वालों, आज का वजीफा आप लोगों ने बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है इंशाअल्लाह। जो बंदा भी इस खास अमल में, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके लिए फौरी आसानियां पैदा कर देगा। बस आप लोगों ने इस वजीफे को बताए गए तरीके से पानी के गिलास पे पढ़ना है और ये वजीफा पढ़ने से पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, तौबा लाजमी करनी है। और इंशाल्लाह जब आपकी तौबा कबूल हो जाएगी तो रास्ते की रुकावटें खुद ब खुद हट जाएंगी। अल्लाह खुद ब खुद आपको कामयाबी से हमकिनार फता फरमा देंगे। तो दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस खास बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब आपने ये वजीफा करना किस तरीके से है, इससे पहले दोस्तों, आज रजब की 11 और 12 तारीख यानी जुम्मे रात, जुम्मे की खुसूसी दुआ में आप लोगों ने शामिल होना है। बहुत से लोग लाखों की तादाद में दुरूद पाक पढ़ते हैं। अगर आप भी दुरूद पाक की इज्तिमाई दुआ में शामिल होना चाहते हैं ना, तो दोस्तों सिर्फ आप लोग एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी या कोई भी दुरूद पाक पढ़ के कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दें इंशाअल्लाह। एक बार भी दुरूद पाक पढ़ के आपने अपना नाम लिख दिया ना, तो आपको दुआओं में शामिल कर लिया जाएगा। अगर कोई मकसद भी लिखना चाहता है तो लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इस वजीफे को किसी सूरत ना छोड़ें। कमेंट सेक्शन में अपना पूरा नाम लिखने से इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी। पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। अब दोस्तों, आपने करना क्या है, बावजूद मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले ना नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ये सबसे बेहतर है। आपने दुरूद पाक को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। एक बार रसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ 3 बार पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई रोजगार के लिए परेशान है, कोई तंग दस्त है, कोई गुर्बत में घिरा हुआ है, कोई मकरूज है, कर्जों में जकड़ा हुआ है, कोई बे औलाद है, साहिबे औलाद होना चाहता है, किसी का कारोबार चलते चलते रुक गया है। अल्लाह वालों, आज कोई भी मकसद है ना, कोई भी हाजत है, इस खास अमल में इस खास वजीफे को पढ़ो, इंशाअल्लाह बेहतरीन रिस्क के असबाब पैदा हो जाएंगे। अब दोस्तों, आप लोगों ने सबसे पहले खास मकसद की नियत करें और फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें और पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और फौरी तौर पर आपने पहले नंबर पर कौन सा अमल करना है, वो अमल है इस्तगफार का अमल। रब करीम के सामने हाथ उठा के निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफी मांगनी है, क्योंकि जब तक आप तौबा नहीं करेंगे ना, तो अमल का कोई फायदा ना होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है मेरे भाइयों कि हम तस्बीहात तो कर लेते हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ तो कर लेते हैं, लेकिन अपने गुनाहों की तौबा नहीं करते, जिसकी वजह से वज़ाइफ ज़ाया हो जाते हैं। क्योंकि देखें, हम इंसान हैं, जाने अनजाने में कोई ना कोई हमसे ऐसे गुनाह जरूर सरजर्द हो जाते हैं जिस वजह से हमारे वजीफों की कबूलियत नहीं होती, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो इस्तगफार की कोशिश किया करें कि रोजाना पढ़ें। जितना ज्यादा इस्तगफार पढ़ेंगे ना, अल्लाह पाक के उतने ही ज्यादा करीब होते चले जाएंगे। इस्तगफार करते रहा करें और वो बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है, वो आपके तमाम गुनाहों को बख्श देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों, आपने सबसे पहले तौबा इस्तगफार करना है, 313 बार पढ़ना है, यानी अस्तगफिरुल्लाह
एक बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अस्तगफिरुल्लाह 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 को सिर्फ 313 बार पढ़ना है। पहले नंबर पर आप लोग अस्तगफिरुल्लाह को 313 बार पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है? ये वजीफा भी एक खास इस्म आज़म है जो रब की ऐसी सिफ्त है ना कि जिसको पढ़ते साथ ही रास्ते बन जाते हैं, बिगड़े काम समझ जाते हैं, मुश्किलें हट जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। आपने मेरे भाइयों दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबुल असबाब का मतलब है गैब से असबाब बनाने वाली जात, गैब से रास्ते बनाने वाली जात, गैब से मदद भेजने वाली जात। दोस्तों, अगर तो आप गैबी फरिश्तों की मदद चाहते हो तो आपने पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए इस अमल में पहला वजीफा जैसे ही अस्तगफिरुल्लाह का 313 मर्तबा पढ़ लिया तो अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। जब कोई बंदा या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ता है ना तो रब की जात अपने नाम या मुसब्बिबुल असबाब के तिफैल इतने रास्ते बनाती है कि बिगड़े काम समझ जाते हैं। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबियां मुकद्दर हो जाती हैं। आप जिस चीज में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है। तो दोस्तों, वो जो सारी उम्र ना मिल सका ना, आज या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ के देख लीजिएगा। आज तक तो आपने सिर्फ सुना होगा ना कि रब की जात जब देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है। आज ये वजीफा पढ़ के खुद देख लें। अगर आपको किसी मकसद में कामयाबी नहीं मिल रही तो आप अपनी तमाम मुश्किलात, परेशानियां, मसाइल रब के हवाले करते हुए सिर्फ 11 बार, सिर्फ और सिर्फ 11 बार आपने या मुसब्बिबुल असबाब या मुसब्बिबुल असबाब या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ लेना है। जब कोई बंदा या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ता है ना तो रब की जात अपने नाम या मुसब्बिबुल असबाब के तिफैल इतने रास्ते बनाती है कि बिगड़े काम समझ जाते हैं। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबियां मुकद्दर हो जाती हैं। आपने अपने मकसद के लिए अमल पढ़ते हुए साथ में नियत जरूर करनी है। अपने मकसद को ज़हन में रखें, फिर इस अमल को आपने पढ़ना है। अब आप लोगों ने इस अमल के आखिर में क्या करना है? अल्लाह वालों, आखिर में जो आपने पढ़ना है ना वो अमल भी बहुत ज्यादा खास है। आपने अल्लाह के 2 सिफाती नामों को मिला के पढ़ना है। ये 2 नाम बहुत ज्यादा खास हैं। एक नाम है या हय्यू और दूसरा नाम है या कय्यूम। या हय्यू या कय्यूम को आप लोगों ने मिला के पढ़ना है। या हय्यू या कय्यूम दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। जैसे कि या हय्यू या कय्यूम दोनों को मिला के पढ़ा तो 1 बार हो गया। या हय्यू या कय्यूम दोनों को मिला के पढ़ा तो 2 बार हो गया। या हय्यू या कय्यूम दोनों को मिला के पढ़ा तो 3 बार हो गया। और जब कोई बंदा या हय्यू या कय्यूम को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पे पढ़ता है या तस्बीह के दानों पे पढ़ता है, अल्लाह पाक हमेशा कामयाबी इसके मुकद्दर में लिख देता है। इसके मुकद्दर में हमेशा की कामयाबी आ जाती है। और ये कामयाबी ऐसी कामयाबी नहीं कि आज कामयाब हुए 1 साल बाद कामयाबी खत्म, पैसे खत्म, फिर दोबारा से नौकरी पर जाओ। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये हमेशा रहने वाली कामयाबी है। जो या हय्यू या कय्यूम को मिला के पढ़ेंगे ना, इससे जो आपको कामयाबी मिलेगी वो हमेशा रहेगी। अल्लाह वालों, आज जो बंदा कामयाबी, तरक्की, अरूज चाहता है वो इस खास अमल को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़े। सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार आपने या हय्यू या कय्यूम को पढ़ते ही फौरी तौर पर आपने उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। कोशिश करें अव्वल आखिर दुरूद पाक को 3-3 बार पढ़ें और कोशिश करें कि इस अमल को हर नमाज के बाद पढ़ें। अगर हर नमाज के बाद पढ़ते हैं तो अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक काफी है। अगर आप लोग पूरे दिन में सिर्फ 1 बार पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप लोग 3-3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ेंगे। लेकिन जो दुआ मांगनी है ना दोस्तों, वो दुआ सही तरीके से मांगनी है। आप लोग दुआ मांगने के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं। पढ़ने में अल्लाह वालों जल्दबाजी करने का नुकसान हमें ही मिलता है। कोशिश करें कि जल्दबाजी ना करें और जो तरीका बताया जाएगा ना इसी तरीके से आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह 100% फायदा होगा। आप लोगों ने दुआ इस तरीके से करनी है कि ऐ मेरे रब, मेरे इन तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे जो मेरी दुआओं की कबूलियत के दरमियान आ जाते हैं। ऐ मेरे मौला, मेरे तमाम उन गुनाहों को माफ फरमा दे जिसकी वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ता, जिसकी वजह से मेरी नमाज छूट जाती है। ऐ मेरे रब, मेरे उन तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे जो जाने अनजाने में मुझसे हो जाते हैं। गोया अल्लाह पाक आपसे बात कर रहे हैं या फिर आप लोग अल्लाह पाक को देख रहे हैं। दुआ हमेशा लंबी किया करें। अपने तमाम दुख दर्द तकलीफ परेशानियां अपने रब को बता दिया करें। जरूरी नहीं कि हाथ उठा के दुआ करें।
سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کے دعا کریں، دیکھیں کتنی جلدی آپ کے کام بنتے ہیں۔ سجدے میں جا کے یقین کریں وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے کہ انسان میرے گھر میں آ کر عبادت کر اور توبہ استغفار کر، تو جو مانگے گا تجھے دوں گا۔ دوستو اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو سوچیں پھر آپ کو کتنا ملے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اس وظیفے کی قبولیت کے لیے نا آپ نے چھوٹا سا کام کرنا ہے، اس کی اجازت کے لیے آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو صرف 3 لوگوں کو شیئر کر دیں، انشاءاللہ آپ کو اجازت ہو جائے گی، آپ کر سکتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔